ایک چیز ہے کہ آپ کسی پرابلم کو تھیوریٹیکل لیول پہ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہو اور اس کا تھیوریٹیکل ہی سولوشن دے رہے ہو، جبکہ بچوں کی لیوڈ پریکٹیکل ریالٹی وہ نہیں ہے. تو دیر از جسٹ ون کنکلوژن، میں اس پہ کوئی اختلاف ہوگا ہی نہیں کہ بھئی وہ دین پہ ہی اکٹھے ہو سکتے ہیں. وہ کہیں گے میں نے اس دین کا کیا کرنا ہے جو مصیبت میں نہیں کام آتا میرے. جب قوم پہ یا انسان پہ نیڈ آتی تھی تو کون پہنچا تھا؟ میرا نبی پہنچا تھا. ایسے نہیں قوم یونائٹ ہو جاتی ہوتی کہ ہم اکٹھے افطاری کرتے ہیں. اپنی بیٹیوں پہ ہمیں پورا کا پورا عمر بن خطاب ہر محلے میں چاہیے، اور جب لوگوں کی بیٹی باری آتی ہے تو سر نہیں یہاں پہ تو کالی ویگو آ جائے گی. ہم حماس سے بھی کمزور ہیں، ہم لوگ بہت کمزور ہیں، حماس سے کمزور ہیں، حماس سے کمزور ہیں. آپ کو پتا یہی نواز شریف آپ اسی کلنٹن کے سامنے سر تن کے کھڑے ہو گئے تھے کہ دھماکے تو میں کروں گا. کیوں؟ کیونکہ پبلک مینڈیٹ میرے ساتھ. عوام اس وقت دھماکے چاہ کیوں انڈیا نے دھماکے کر دی. میں تو آپ سے یہ کہتا ہوں، فرض کریں آپ سید آصف منیر ہوں، ہمارے پاس ایئر کرافٹ کیریئر ہے؟ نہیں سر. ہماری گراؤنڈ فورس سے جا سکتی ہیں؟ نہیں سر. تو پھر ایک ہی آپشن آپ کے پاس بچا ہے نا، آیا جگوری. کہ یہ کوئی بندہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اسٹیٹ کو چیلنج کرنے کے لیے نکلے تھے، میں اسے ڈس ایگری کرتا ہوں. مکی پوری زندگی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہماری یہ assumption کہ he was all about revolution. This is wrong. ہم مکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کرنا، ہجرت is a very anti revolutionary idea. کیونکہ اس وقت جہاد کا حکم نہیں آیا ہوا سر، ہجری میں آیا جہاد کا حکم. بالکل ایسے ہی ہے. اور جیسے جہاد کا حکم آیا اس کے بعد تو ہجرت نہیں کی مسلمانوں نے. کہ ایک بچی بچی اور پوری کی پوری فلسطینی بچیاں قوم نہیں وہ وہاں پہ ریپ ہو رہی ہوں تو سب مردوں کو مار جانا چاہیے. بھائی وہ ٹھیک کہہ رہی ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جب سولوشن صرف اسلام ہو اور اسلام کے نام کے اوپر سفید گولیاں دی جا رہی ہوں آپ کو تو پینڈیمک پھیلے گی. اس لیے ان عورتوں کو، تمام لڑکیوں کو پتہ ہے اس بات کا. اتنا نسوانی مرد کبھی ہسٹری میں آدم بنی آدم میں نہیں آیا جتنا مسلمان قوم نے اس وقت نسوانی مرد رکھا ہوا ہے. ایک تو میں معذرت کرنا چاہتا ہوں، ہم سب ایک طرف ہو گئے، ساحل بھائی بیچارے، فلسطین ایک طرف ہو گیا. فلسطین ایک طرف ہو گیا. تو چلیں، I admit my failure. I'm not going to solve it because my contemporaries are going to come in my way. I promise you this. But girls, you are going to solve it through your son and your daughter. Boys, you are going to do this. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی کچھ دنوں پہلے شفا اسٹوڈنٹ سوسائٹی نے ایک ایونٹ آرگنائز کرایا سسٹ 2024 کے نام سے. یہ ایونٹ وہ ہر سال آرگنائز کرتے ہیں اور اس میں انٹرسٹنگ ڈسکشنز ہوتی ہیں، انٹرسٹنگ لیکچرز ہوتے ہیں. تو 14 سپٹمبر کو انہوں نے ایک پینل ڈسکشن کا انعقاد کیا اور اس پینل ڈسکشن کو ہوسٹ کر رہے تھے امان اللہ طارق، جن کا تعلق یون پوڈ کاسٹ سے ہے. اس کے یون پوڈ کاسٹ کے مشہور ہوسٹ ہیں. اور دیگر جو پینلسٹ تھے ان کے اندر ساحل ادیم صاحب تھے، اس کے علاوہ مغیرہ لقمان تھے جن کا تعلق یوتھ کلب سے ہے، معین محمود صاحب تھے جو النصیحہ انسٹیٹیوٹ کے بانی بھی ہیں اور سی ای او بھی ہیں. پھر خالد محمود عباسی صاحب تھے جو کہ ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان کی تھاٹس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اور طلحہ احد تھے جو ٹی سی ایم چینل کے بانی بھی ہیں اور اس وقت اس کے سی ای او ہیں. تو یہ پینل تھا اور جو ٹاپک تھا ڈسکشن کا وہ یہ تھا کہ یونائٹنگ کمیونٹیز آئیڈینٹی بیونڈ ڈسکرمنیشن، یعنی کہ ہم کیسے اتحاد پیدا کر سکتے ہیں امت مسلمہ میں اور کیسے ایک ایسی آئیڈینٹی جو ہے فوسٹر کر سکتے ہیں جس میں ڈسکرمنیشن نہ ہو. تو ڈسکشن کا جو آغاز ہے وہ تو اسی ٹاپک پہ ہوا اور اس میں تمام پینلسٹ نے اپنی اپنی بات کی. اس میں خالد محمود عباسی صاحب نے یہ بالکل صحیح کہا کہ ہمارا جو نظریہ ہے، نظریہ توحید، اسی پر ہم متحد ہو سکتے ہیں. امت مسلمہ میں ویسے تو بہت سے ڈفرینسز ہیں اور بہت سی ایتھنیسٹیز ہیں، بہت سی لینگویجز ہیں، لیکن یہ ہے کہ نظریہ جو ہے ہمارا وہ ایک ہے، وہ نظریہ توحید ہے، اس پر ہم متحد ہو سکتے ہیں. یہ وہ بات تھی جس سے تمام لوگ متفق تھے، کسی نے بھی اس سے اختلاف نہیں کیا. اس پہ مزید جو مغیرہ لقمان تھے انہوں نے اضافہ کیا کہ ہم اگر اسلاف کی انڈرسٹینڈنگ پہ چلے جائیں تو ہم متحد ہو سکتے ہیں، کیونکہ اسلاف جو ہیں ان کے ہاں جو دین کے بڑے معاملات ہیں ان میں کوئی خاص اختلاف نہیں ہے. ہاں فروعی معاملات میں اختلافات ہیں لیکن وہ اتنے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہیں. تو انہوں نے یہ جو ہے رائے پیش کی. اچھا، اس کے بعد ہاں انہوں نے ایک اور بھی انٹرسٹنگ بات سامنے رکھی کہ اگر ہم انسانیت کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس مقاصد شریعت موجود ہیں، جو کہ بہت اہم بات ہے. بالکل صحیح بات ہے ان کی کہ مقاصد شریعت وہ ابدی یا سمجھ یونیورسل اصول ہیں کہ جو تمام انسان جو ہے انڈورس، جن کو تمام انسان تسلیم کرتے ہیں، ان کو انڈورس کرتے ہیں. معین محمود صاحب نے کہا کہ توحید، نظریہ توحید پر اکٹھے ہونے والی بات تو بالکل درست ہے، لیکن ہمیں نظریے سے آگے بڑھ کر اس نظریے کے اوپر کچھ رول ماڈلز بھی جو ہے وہ کھڑے کرنے ہوں گے، تبھی بات بنے گی. اور مزید انہوں نے کہا کہ جو ڈفرینسز ہیں ان کو بھی ہمیں ایڈریس کرنا ہوگا، ایسے وہ ڈفرینسز ختم نہیں ہوں گے. خیر یہ ساری بات تھی. اس میں پھر طلحہ احد نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ یہ ساری باتیں تو ہم سنتے آ رہے ہیں، یہ تھیوریٹیکل باتیں ہیں،
یعنی یہ بات بالکل درست ہے کہ توحید پر ہم اکٹھا ہو سکتے ہیں، اور اس سے کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ اختلاف نہیں کر سکتا یا ڈینائی نہیں کر سکتا اس کو، لیکن وہ کیسے ہم کریں گے، یعنی اتحاد پیدا کیسے کریں گے، اس کے لیے کوئی کلیئر روڈ میپ کوئی بھی نہیں دے رہا۔ اور انہوں نے بلکہ یہ بات بھی سامنے رکھی کہ، اور بالکل درست کہا انہوں نے، کہ اس وقت جو تھاٹ لیڈرز ہیں ان کے کلٹس بن گئے ہیں اور وہ اپنی ان پوزیشنز کو انجوائے کر رہے ہیں، لیکن جو اصل کرنے والا کام تھا وہ یہ تھا کہ وہ رول ماڈل، وہ کلیئر روڈ میپس دیتے کہ کس پر چل کر ہم ان آبجیکٹیوز کو اچیو کر سکتے ہیں۔ اور انہوں نے جو سامنے اسٹوڈنٹس تھے ان کو بھی ایڈریس کرتے ہوئے کہا کہ یقیناً آپ کے ذہن میں بھی یہی کویشچنز ہوں گے کہ ہم کیا کریں، وہ کون سے سٹیپس ہیں جو ہمیں لینے ہوں گے تاکہ ہم ان آبجیکٹیوز کو اچیو کر سکیں۔ اچھا، آخر میں پھر ساحر عظیم صاحب کی باری تھی، اور انہوں نے ایک ڈفرینٹ جو ہے پہلو اس حوالے سے سامنے رکھا۔ انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی کہ ڈسکشن کا رخ ہی بالکل تبدیل ہو گیا، اور اس کے بعد پھر ڈسکشن جو ہے وہ اس ٹاپک پہ نہیں رہی۔ خیر، ساحر عظیم صاحب نے آغاز اس طرح کیا کہ انہوں نے کہا کہ جی فلسفی جو ہوتی ہے نا، اس کو جب تک کہ بایولوجیکل مارکرز کے اوپر ہم نہیں لے کے آئیں گے اس وقت تک جو ہے کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اور اس پہ مزید یعنی ان سمپل ورڈز انہوں نے کہا کہ اگر ہم اپنے مسلمان بھائی کی مشکل میں مدد کرنے کو تیار نہیں ہیں، اس کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہیں، تو پھر اتحاد نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ اکٹھے نمازیں پڑھنے سے، اکٹھے روزے رکھنے سے، یا حج کرنے سے، یا عید منانے سے اتحاد پیدا نہیں ہوتا، بلکہ اتحاد پیدا ہوتا ہے جب ہم مشکل میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اور یہاں سے پھر بات انہوں نے فلسطین کی بھی کی کہ دیکھیں فلسطین میں اس وقت کیا ہو رہا ہے کہ وہاں پر ہمارے مسلمان بہن بھائی جو ہیں ان کو شہید کیا جا رہا ہے، ہماری مسلمان بہنوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، اور ہم اگر ان کی مدد نہیں کرتے یا مدد کرنے کو تیار نہیں ہوتے تو پھر اتحاد کے خواب دیکھنا ہم چھوڑ دیں۔ اور اس پہ پھر مزید انہوں نے بلنٹلی کہا کہ ان کا ساتھ دینے کا مطلب کیا ہے، ان کا ساتھ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جس وہ مشکل میں ہیں ہم ان کی سپورٹ میں جہاد کریں، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے پھر سورہ نساء کی آیت کا حوالہ بھی دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہم اپنے مظلوم جو مسلمان بہن بھائی ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے جہاد کریں۔ اچھا، اس پہ پھر سوال ان سے کیا گیا کہ اچھا اب آپ کیسے یہ کام کریں گے، یہ کام ہم تو نہیں کر سکتے، یہ تو مسلمانوں کے لیڈرز ہی کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بالکل مسلمانوں کے لیڈرز ہی یہ کر سکتے ہیں، تو ان کو ہمیں جو ہے پریشرائز کرنا چاہیے، ان پہ ایک پریشر ڈالنا چاہیے۔ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ وہ کون، ان سے سوال کیا گیا کہ وہ پریشر کون ڈالے گا، تو اس پہ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہی پریشر ڈالیں گے جن کی یہ رسپانسبلٹی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ رسپانسبلٹی دی ہے کہ آپ ایسا کام کریں، یعنی وہ ریفارمرز جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ پوزیشن دی ہے، اور وہ کون ہے، وہ ہمارے علماء ہیں۔ تو علماء کا یہ کام ہے کہ وہ یہ کام وہ جو ہے ایک پریشر ڈالیں حکمرانوں کے اوپر، بلکہ انہوں نے کہا اسپیسیفکلی کہ علماء کو یہ کرنا ہے کہ وہ ایک فتویٰ ایشو کریں کہ اگر جو مسلمانوں کے حکمران ہیں، بلکہ پاکستان کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی، اور اوورآل امت مسلمہ میں بھی انہوں نے یہ بات کی کہ اگر علماء جو ہیں یہ فتویٰ دیں کہ اگر ہمارے حکمران جو ہیں وہ جہاد کی کال نہیں دیتے تو پھر وہ عوام سے کہیں کہ پھر وہ ان کو سپورٹ کرنا اور ان کو ووٹ دینا چھوڑ دیں، یعنی یہ حرام ہے ان ایسے حکمرانوں کو پھر ووٹ دینا۔ تو جب اس طرح کا پریشر بلڈ اپ ہوگا، اور پھر یہ جو فتویٰ جو ہے ایک متفقہ فتویٰ ایشو ہوگا اس ضمن میں، اور پھر اس فتوے کو پھر مساجد کے ذریعے سے تمام لوگوں میں پھیلایا جائے گا، یعنی میسز میں پھیلایا جائے گا، تو اس کا ایک اتنا بڑا پریشر بلڈ اپ ہوگا کہ ہمارے یہی حکمران جو ہیں آخر ان کو مجبوراً جو ہے وہ جہادی کال دینی پڑے گی۔ اچھا، اب یہ یہاں سے پھر ان کا اختلاف ہو گیا باقی جو پینلسٹ تھے، اور اینڈ میں پھر ان کو یہ کہنا پڑا کہ میں حسینی ہوں، اور حسین جو تھے رضی اللہ عنہ وہ تو اکیلے تھے، تو میں بھی تنہا ہوں گا۔ خیر، یہ کیا ماجرا ہوا اس کے بعد، یہ ڈسکشن کیوں اس نہج پہ پہنچی، اس پہ ہم ذرا بات کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات بالکل واضح ہے کہ وہ جو ٹاپک تھا، جس ٹاپک پہ ڈسکشن کا آغاز ہوا تھا، اب وہ اس ٹاپک سے ڈسکشن ہٹ گئی۔ لیکن اس کے بعد جو ڈسکشن ہوئی اس کے ذریعے سے امت مسلمہ میں جو دو بڑی کنفیوژنز اس وقت موجود ہیں وہ کھل کے سامنے آ گئی، بالکل ہائی لائٹڈ ہو گئیں، اور یہ جو کنفیوژن تھی وہ اس پینل میں آپ کو نظر نہیں آئیں گی، بلکہ اوورآل امت مسلمہ میں یہ دو کنفیوژن نظر آئیں گی۔ ہم ان پہ انشاءاللہ ابھی بات کرتے ہیں۔ خیر، آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑا سا ہم بیک گراؤنڈ بتا دیتے ہیں پینلسٹ کا، تاکہ ہم یہ جان سکیں گے یہ ڈفرینسز
کیوں ہیں ان کے درمیان. اور بیسیکلی یہ ان لوگوں کے درمیان ڈفرینسز نہیں ہیں, یہ اس امت کے اندر جو ملٹیپل سکولز آف تھاٹ ہیں ان کے آپس میں ڈفرینسز ہیں جن کو ریزالو کرنا بڑا ضروری ہے. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مغیرہ لقمان ہیں جن کا تعلق یوتھ کلب سے ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ایک خاص اسکول آف تھاٹ, سلفی اسکول آف تھاٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, سلفی یا اہل حدیث اسکول آف تھاٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. بلکہ اس پینل ڈسکشن کے بعد ان کے جو ساتھی ہیں, بلکہ یوتھ کلب کے جو CEO ہیں راجہ ضیاء الحق صاحب, انہوں نے 2 گھنٹے کا پوڈ کاسٹ بھی کیا. اس میں کچھ علماء کو بھی بلایا, سلفی اسکالرس کو بلایا, اور جو ہے ساحر ندیم صاحب کے موقف کے اوپر خوب نقد کیا, بلکہ کچھ طنز بھی کیا. تو یعنی وہ ایک خاص مکتب کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, ہم سب جانتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے معین محمود صاحب جو تھے, ان کا تعارف پہلی دفعہ مجھے ہوا اس ڈسکشن کے ذریعے سے, جب میں نے دیکھا کہ ان کے جو انسٹیٹیوٹ کی ویب سائٹ پہ جو کچھ چیزیں اویلیبل ہیں اس سے معلوم ہوا کہ وہ بھی روایتی اسکول آف تھاٹ سے ہی ان کا تعلق ہے, دیوبند سے غالباً ان کا تعلق ہے. تو وہ اپنے اسکول آف تھاٹ کو ریپرزینٹ کر رہے تھے اور وہی انہوں نے کیا. اس کے علاوہ خالد محمود عباسی صاحب تھے, وہ بھی ہم جانتے ہیں کہ ان کا تعلق ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ سے ہے, یعنی ان کے اسکول آف تھاٹ کو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں اور یہی انہوں نے کیا. باقی جو تھے امان اللہ طارق اور طلحہ جو تھے وہ تو ڈیجیٹل میڈیا کے لوگ ہیں, اور انہوں نے واضح طور پہ بتا دیا کہ ہم کسی اسکول آف تھاٹ کو ریپرزینٹ نہیں کرتے, بلکہ ہم تو خود چاہتے ہیں کہ یہ کنفیوژنس دور ہوں اور اس حوالے سے کلیئر روڈ میپ جو ہے ہمارے سامنے آئے. تو یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے ان پینلسٹ کا. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 2 کنفیوژنس کیا ہیں جن کے اوپر پھر بعد میں جو ہے ڈفرینسز ہوئے. کنفیوژن نمبر 1 یہ ہے کہ جو اس وقت مسلمانوں کے جو حاکم ہیں, اس وقت جو مسلمانوں کے اوپر مسلط کر دیے گئے ہیں, یہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں رکھتے, ان کا کوئی تعلق نہیں ہے امت مسلمہ کے ساتھ, ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام کے ساتھ, اور ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اپنے ملکوں کے ساتھ, یعنی اپنے وطنوں کے ساتھ بھی ان کو کوئی خاص لینا دینا نہیں ہے. وہ تو ویسٹرن پپٹس ہیں اور انہی کے اسٹریٹجک ایسٹس ہیں, اور وہ صرف یا تو اپنے مفاد کے لیے کام کرتے ہیں یا اپنے ان مغربی آقاؤں کے مفاد کے لیے کام کرتے ہیں. تو یہ وہ حکمران ہیں جو ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے ہیں. پوری امت مسلمہ کا یہی حال ہے. اب سوال یہاں پہ جو سب سے پہلے پیدا ہوتا ہے اور جس میں کنفیوژن ہے وہ یہ کہ ایسے جو حکمران ہیں کیا ان کو ہٹانے کے لیے ہم نے کچھ کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ کیا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے حکمرانوں کے خلاف کوشش کریں, یا یہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ عام مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ ایک پہلا سوال تو یہ, اور اسی میں کنفیوژن ہے. اچھا, دوسری کنفیوژن یہ ہے کہ اچھا ٹھیک ہے, اگر تو یہ کلیئر ہے کہ ہم نے اس حوالے سے کچھ کرنا ہے اور یہ ہماری ذمہ داری ہے, یہ دینی ذمہ داری ہے کہ ایسے حکمرانوں سے جو ہے ہمیں نجات دلانی ہے امت مسلمہ کو, تو پھر اس کا جو ہے واضح روڈ میپ کیا ہونا چاہیے؟ اس پہ پھر باقی کنفیوژن ہے. اب یہ 2 کنفیوژن ایسی ہیں کہ یہ امت مسلمہ میں سیٹل نہیں ہو پا رہی, جس کی وجہ سے حال یہ ہے کہ یہ جو مسلمانوں کے اوپر مسلط کر دیے گئے ہیں یہ ویسٹرن پپٹس, یہ آرام سے جو ہے اقتدار سنبھالے ہوئے ہیں, یہ اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں, یہ مسلمانوں کے وسائل کے اوپر قابض ہیں اور اپنے مغربی آقاؤں کے مفادات یا اپنے مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں, اور ان کو کوئی رکاوٹ کا سامنا نہیں ہے. یہ بڑے جیسے کہتے ہیں نا کہ دھڑلے سے اپنی حکومت کر رہے ہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو کنفیوژنس ہیں یہ کیوں ہیں, اور جو اس وقت جو پینلسٹ تھے وہ جس مکتب کو ریپرزینٹ کر رہے تھے ان کا موقف اس حوالے سے کیا ہے. تو جہاں تک معاملہ روایتی طبقے کا ہے, جب ہم روایتی طبقے کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ جو ہمارے ٹریڈیشنل سکولز آف تھاٹ ہیں ان کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں, جن میں اس وقت پاکستان کے اندر جو ہے وہ دیوبند ہے, بریلوی مکتب فکر ہے, اور پھر اہل حدیث یا سلفی اسکول آف تھاٹ ہے. اچھا, ان تینوں کے ہاں یہ بات تو بالکل کلیئر ہے کہ یہ کوئی یعنی ایسے حکمرانوں سے نجات دلانا یہ کوئی ایسی رسپانسبلٹی نہیں ہے جو لازمی ہو ہر شخص کے اوپر. ٹھیک ہے, یعنی کچھ نہ کچھ بات تو اس پہ کی جاتی ہے اور ہونی بھی چاہیے ان کے نزدیک, لیکن یہ ہے کہ یہ ایسی رسپانسبلٹی نہیں ہے ایک مسلمان کی جو اگر وہ فلفل نہیں کرے گا تو وہ اخروی نجات اس کی جو ہے داؤ پہ لگ جائے. اچھا, اس میں جو سلفی اسکول آف تھاٹ ہے اسپیسیفکلی ان کا تو یہ موقف ہے کہ حکمران چاہے جو مرضی کرے, چاہے وہ فاسق ہو, فاجر ہو, ظالم ہو, چاہے وہ کفر نافذ کر دے, اس کے خلاف کسی قسم کی کوئی جدوجہد نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے, تو ہم نے ان کی اطاعت کرنی ہے.
اچھا یہ جو اوپینینز ہیں یہ ہم ان اوپینینز کی بات کر رہے ہیں جو کہ غالب اوپینینز ہیں، یعنی اسکول آف تھاٹ میں زیادہ تر جو اسکالرز یا علماء جو ہیں وہ کس اوپینین کو پریزنٹ کرتے ہیں. اس میں ہاں وہ لوگ بھی ہیں جو اس سے اختلاف کرتے ہیں، لیکن ہم ان کی بات ابھی نہیں کر رہے. ہم جو غالب جو ڈومیننٹ اوپینین ہے اس کی بات کر رہے ہیں. تو یہ تو ایک اسکول آف تھاٹ ہو گیا، ٹھیک ہے. دوسری طرف جو ہے ہمارے پاس جو دو اسکولز آف تھاٹ ہیں، دیوبند اور بریلوی، کیونکہ وہ حنفی ہیں، یعنی فقہی لحاظ سے وہ حنفی اسکول آف تھاٹ سے ان کا تعلق ہے، تو ان کے ہاں تو یہ ڈسکشن ہے، بحث ہے کہ ظالم جو حاکم ہے اگر فاسق حاکم ہے تو اس کے خلاف خروج آپ کو کرنا ہے، ٹھیک ہے. خروج سے مراد یہ ہے کہ آرمڈ ریزسٹنس، ٹھیک ہے. تو یہ ایک کلاسیکل ایک بحث ہے. تو اس حوالے سے ان کے ہاں تو اس کی کچھ گنجائش ہے، لیکن اس کے حوالے سے بھی جو کنڈیشنز رکھی گئی ہیں یا شرائط ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں اور اتنی مشکل ہیں کہ وہ آج کے دور میں تو ان کو اچیو نہیں کیا جا سکتا، ان شرائط کو پورا نہیں کیا جا سکتا. تو رزلٹ وہی ہے کہ بھئی ہم نے ایسے حکمرانوں کے خلاف کوئی جدوجہد نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے. ہاں ان کی جو بری باتیں ہیں اگر وہ غلط ہمیں حکم دیں گے تو ہم نہیں مانیں گے، لیکن یہ ہے کہ باقی اوور آل جو ہے ان کے خلاف کوئی جدوجہد نہیں کرنی ہے ہم نے. تو ان کا تو یہ معاملہ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تو ابھی پہلی کنفیوژن سے ہی باہر نہیں نکلے، تو پتہ نہیں کب یہ معاملہ سیٹل ہوگا ان کے درمیان آپس میں کہ ابھی ایسے جو حکمران ہیں ان سے ہمیں نجات دلانی ہے بھائی. لیکن یہ ہے کہ ان کے ہاں ابھی یہ طے نہیں ہو سکا کہ بھائی آیا واقعی ہمیں کام کرنا ہے یا نہیں. پھر اس کے علاوہ جو ایک اور اسکول آف تھاٹ تھا وہ ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ کا اسکول آف تھاٹ ہے، اس کی ریپرزنٹیشن کر رہے تھے خالد محمود عباسی صاحب. ان کے ہاں یہ پہلی کنفیوژن نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب بڑے واضح طور پہ بیان کرتے تھے کہ اگر مسلمان جو ہیں وہ مغلوب ہیں تو پھر یا مسلمان مغلوب ہیں اور یا اسلام جو ہے وہ مغلوب ہے، یعنی اسلام کے احکامات نافذ نہیں ہیں کسی جگہ پر، تو یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، یہ ان کا فرض ہے، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس وقت تک جدوجہد کرے، اپنا سب کچھ کھپائے اس راہ میں جب تک کہ دین غالب نہیں ہو جاتا. تو یہ تو بڑا ان کا موقف بڑا کلیئر ہے اس حوالے سے. تو یہ کنفیوژن تو ان کے ہاں نہیں ہے. ہاں ان کے ہاں پہ وہ دوسری کنفیوژن ہے کہ اچھا اس کا جو روڈ میپ وہ کیا ہوگا. اب اس حوالے سے جو روڈ میپ ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ نے بھی دیا اور اس کے علاوہ اور لوگوں نے بھی دیا، تو اس کے اندر کچھ ایسے نقائص ہیں جس کی وجہ سے رزلٹس ہمیں نہیں مل رہے. جب ہم یہ بات کرتے ہیں، کیونکہ میرا اپنا بھی تعلق ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ کے اسکول آف تھاٹ سے ہے، میں ان کے شاگردوں میں سے ہوں، لیکن یہ ہے کہ بہرحال ان کی بات حرف آخر تو نہیں ہے، تو اس لیے ہم اس پہ نقد بھی کرتے ہیں. لیکن ہمارے کچھ بھائی جو ہیں اس پہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ آپ یہ کیسے بات کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے کلیئر روڈ میپ نہیں دیا، جبکہ منہج انقلاب نبوی یا رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ کتابچیں ہیں جن کے اندر انہوں نے واضح طور پہ روڈ میپ دیا ہے. تو اب ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ روڈ میپ تو دیا ہے، روڈ میپ تو سب دیتے ہیں نا. ایون کہ وہ تحریکیں بھی جن کا تعلق علاء رحمۃ اللہ یا غلبہ دین سے نہیں ہے بالکل بھی، یعنی دعوتی تحریکیں ہیں، اصلاحی تحریکیں ہیں، جب ان کو بھی ہم پش کرتے ہیں اس حوالے سے کہ بھی آپ اس حوالے سے کچھ نہیں کر رہے، تو وہ بھی کہتے ہیں بھی ہمارا ایک لائحہ عمل ہے اور ہمارا ایک روڈ میپ ہے. روڈ میپ کیا ہے کہ جی ہم لوگوں کو صحیح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب لوگوں کی اصلاح ہو جائے گی، زیادہ سے زیادہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے گی تو خود بخود جو ہے مسلمانوں کے حاکم بھی ٹھیک ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. اچھا اب ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ ایک روڈ میپ تو انہوں نے دے دیا جیسا تیسا، لیکن اس روڈ میپ کی جو سٹیجز ہیں، اس کے مراحل ہیں، وہ امپاسبلٹیز ہیں، وہ کبھی ہو نہیں سکتی. ایک تو یہ بات کہ کسی دعوت کے نتیجے میں اکثریت کسی معاشرے کی جو ہے صحیح ہو جائے گی، اس کی اصلاح ہو جائے گی، یہ ناممکنات میں سے ہے. اور پھر اگر ہو بھی جائے، ایسا ہو بھی جائے بالفرض، تو یہ اس کا کیا تعلق ہے حکمرانوں کے ساتھ کہ وہ ظالم اور فاسق اور جو کفر نافذ کرنے والے حاکم ہیں وہ از خود ٹھیک ہو جائیں گے؟ اس کے اوپر اس کا کیا جو ہے ریلیشن ہے عوام کے ساتھ؟ تو خیر یہ ایک وہی بات ہے کہ انہونی بات ہے، ایسا ہو نہیں سکتا. تو یہ ایک ناقص روڈ میپ ہے. تو یہی معاملہ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ کا بھی تھا کہ انہوں نے جو روڈ میپ دیا اس میں یہی تھا کہ ہم نظریے کی دعوت دیں گے، نظریہ توحید ہے اس کی دعوت دیں گے، جو لوگ اس پر لبیک کہیں گے ان کو ہم منظم کریں گے ایک جماعت کی صورت میں، اور پھر ان کی ٹریننگ کریں گے، ان کی تربیت کریں گے، ٹھیک ہے، نظریاتی تربیت کریں گے. اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ کام کرتے رہنا ہے جب تک کہ معتدب تعداد حاصل نہیں ہو جاتی، یعنی ایک خاص جو ہے نمبر ہمارے پاس نہیں آ جاتا لوگوں کا، ٹرینڈ لوگوں کا. اب اس میں انہوں نے کہا کہ اس وقت تک ہم کفو ایدیکم کے جو ہے نا اسٹریٹجی پہ چلیں گے، اپنے ہاتھوں کو بندھا رکھیں گے، یعنی کوئی اقدام نہیں اٹھائیں گے، ہم صرف نظریاتی دعوت کریں گے. اب
یہ معاملہ یہ ہے کہ جب ان سے اس حوالے سے پوچھا جاتا تھا کہ اچھا وہ کتنا نمبر ہونا چاہیے، تو ان کے ہاں کبھی 2 لاکھ کا ذکر آیا، کبھی 1 لاکھ کا ذکر آیا، کبھی 50,000 کا ذکر آیا. تو اب وہ جو ایک اتنا بڑا نمبر ہے، ان کا خیال تھا کہ نظریاتی دعوت کے نتیجے میں وہ اچیو ہو جائے گا. لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ ایک امپاسبلٹی ہے. اکثریت کبھی بھی نظریے کی بنیاد پر جو ہے اتنی بڑی تعداد میں ایک جماعت کے اندر اکٹھی نہیں ہو سکتی. ہم اچھی طریقے سے اس بات کو جانتے ہیں. قرآن مجید میں بھی جو تاریخ بیان کی گئی ہے انبیاء رسول اللہ علیہ وسلم کی، وہ بھی اس کو واضح کرتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہ اصول دے دیا کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ. ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا گروہ اللہ کے اذن سے بڑے گروہ پر غالب آتا ہے. تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو نظریے پہ اکٹھے ہوتے ہیں. تو یہ جو اتنا بڑا نمبر ہے جس کو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے اکٹھا کرنا ہے، کیونکہ اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ وہ ان آرمڈ ریزسٹنس کے قائل تھے. کہ ان کا خیال تھا کہ جیسے ایران کے اندر جو ہے لوگ نہتے عوام نکلے اور ان آرمڈ تھے، لیکن انہوں نے ریزسٹنس کی اور اس طریقے سے پھر انقلاب برپا ہوا. تو ہم بھی جو ہے اس طریقے سے انقلاب برپا کریں گے. لیکن وہ جو چیز مس کر گئے وہ یہ تھی کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ نظریے پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، بلکہ اس کے لیے کچھ اور کرنا ہوتا ہے. اب جب سول مزاحمت کا طریقہ کار ہے جس کی طرف انہوں نے نشاندہی کی، جب اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں، اس کو مطالعہ کرتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو ساری اسٹرگل ہے میس موبلائزیشن کی، یہ رائٹس کی بنیاد پہ ہوتی ہے. لوگوں کو حقوق کی بنیاد پر آپ اتنے بڑے پیمانے پہ کھڑا کر سکتے ہیں. نظریے کی بنیاد پر ہاں آپ کو کچھ قیادت مل سکتی ہے، آپ ایک جمع غفیر جو ہے اس حوالے سے جو ہے موبلائز اس کو نہیں کر سکتے. تو اب یہ ڈاکٹر صاحب کی اس فکر میں ایک امپاسبلٹی ہے، ایک ایسا اسٹیج ہے جو امپاسبل ہے. تو اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ناقص ہے جو انہوں نے روڈ میپ دیا. تو اب وہی مسئلہ ہے کہ جب روڈ میپ ناقص ہے تو پھر آگے بات ہم کچھ نہیں کر سکتے. یعنی اس حوالے سے جو اسٹرگل ہے وہ انفیکٹو ہو جاتی ہے. بالکل جیسے وہاں پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی احناف کے ہاں یہ بات ہے کہ خروج کیا تو جا سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی شرائط اتنی زیادہ ہیں. اب وہ شرائط ان کی پوری نہیں ہوتی تو نتیجہ وہی ہے کہ ہم نے ابھی فی الحال جو ہے ان حکمرانوں کے خلاف کوئی خاص اسٹرگل نہیں کرنی ہے، صرف بس زبان سے بات کرنی ہے. یہی معاملہ یہاں پہ کفوا ایدیکم کی اسٹیج نے کیا کہ بے عملی کی طرف جو ہے وہ لے گئے سب کو. تو یہ اب مسئلہ ہے، اس مسئلے کو ہم حل کر نہیں پا رہے. اچھا، اب جب ساحر ادیم صاحب کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ ٹھیک ہے آپ جو ہے اس حوالے سے کلیئر روڈ میپ دیں، تو انہوں نے ایک تو یہ بات کر دی کہ ٹھیک ہے جی ہم فلسطین کے مسئلے پہ تو یہ کلیئر روڈ میپ یہ ہے کہ علماء کو یہ پریشرائز کیا جائے کہ وہ یہ کام کریں، وہ یہ فتویٰ دیں. اچھا، ان سے پھر یہ پوچھا گیا اور غالباً طلحہ احد نے اینڈ میں پوچھا کہ حضرت یہ تو بات ٹھیک ہے، آپ نے بتا دیا کہ آپ نے جو روڈ میپ دیا اس کی ایک سٹیج تو ٹھیک ہے کہ مسلمان حکمران جو ہیں ان کو ہم نے پریشرائز کرنا ہے. اچھا، وہ کیسے ہوگا تو آپ نے وہ بھی بتا دیا کہ علماء کو آپ یہ کہیں کہ وہ ان کو پریشرائز کریں. لیکن یہ بھی ایک ہمارے سامنے اب حقیقت ہے نا کہ علماء یہ کام نہیں کر رہے. اب بار بار ساحر ادیم صاحب کے کہنے سے تو علماء یہ کام نہیں کریں گے نا. تو جب ان کو پش کیا گیا اس حوالے سے کہ آپ بتائیں کہ پھر علماء کو کیسے پش کیا جائے، تو انہوں نے کہا کہ یہ کام جو ہے یہ یوتھ کرے گی. سامنے یوتھ بیٹھی ہے، یہ کام وہ کریں گے، ان کی آگے نسلیں جو ہیں یہ کام کریں گی. اور میں ان کو عرض کرتا ہوں کہ آپ اپنے یہ جو ریفارمرز ہیں ان کو آڑے ہاتھوں لیں. اگر یہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتے تو ان کی جو پوزیشنز ہیں، ان کے ممبر ہیں، ان سے ان کو اتار دیں. اچھا، اب وہی سوال اب ان سے کیا گیا اور ہمارا بھی یہ سوال ہے کہ یہ یوتھ وہ کام کیسے کرے گی؟ یہ یوتھ جو ہے یہ کیسے ان علماء کے اوپر پریشر ڈالے گی؟ لیکن آپ اس سٹیج کی وضاحت نہیں کر رہے تو آپ کا بھی جو روڈ میپ ہے وہ ناقص ہے. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے امت مسلمہ کا. خیر، دی ریوائول کی بنیاد ہم نے اسی لیے ڈالی تھی کہ یہ کنفیوژن موجود ہیں کہیں پہ. تو ابھی طے نہیں ہو سکا کہ ہم نے ایسے حکمرانوں کے خلاف کچھ کوشش کرنی بھی ہے یا نہیں کرنی. بہرحال اس پہ بحث جاری ہے. اچھا، جو اس والے سے کلیئر ہیں جو لوگ کہ جی ہم نے بالکل اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے، اور اس والے سے ہم سمجھتے ہیں کہ ساحر ادیم صاحب نے بہت اہم رول ادا کیا ہے کہ جو جن زی ہے، جو آج کی جو جنریشن ہے، اس تک انہوں نے یہ میسج پہنچایا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے پہنچایا ہے کہ یہ کام آپ کو کرنا ہے. لیکن ان کے ہاں بھی وہ دوسری کنفیوژن جو ہے بتمام و کمال پائی جاتی ہے کہ اس کا روڈ میپ کیا ہوگا. کوئی اس کا وہ کلیئر روڈ میپ نہیں ہے. تو دی ریوائول کی بنیاد ہم نے اسی لیے ڈالی. ہم نے اسی بات کو آگے بڑھایا جہاں تک ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ جو ہے اس کو لے کے گئے تھے. پہلے آپ کو پتہ ہے کہ مولانا مودودی نے ایک اجتہاد کیا تھا اس ماڈرن کانٹیکس میں، اس ماڈرن ورلڈ کے حوالے سے، کیونکہ یہ تو ایک نئی سچویشن ہے نا امت مسلمہ کے لیے. اس سے پہلے کبھی بھی یہ سچویشن نہیں رہی. پہلے تو یہی ہوتا تھا کہ
جو ہے کانفلکٹ کا یا تصادم کا ایک ہی طریقہ رائج تھا کہ آپ نے جو ہے مسلح جدوجہد کرنی ہے، مسلح لڑائی کرنی ہے. تو اب تو اس طریقے سے مسلح لڑائی ہو نہیں سکتی، خاص اسپیشلی پوسٹ سیکنڈ ورلڈ وار جو ورلڈ ہے اس کے اندر تو اب جو ریاستیں ہیں، اسٹیٹس ہیں، وہ بہت اسٹرانگ ہو چکی ہیں. ان کے خلاف آرمڈ ریزسٹنس تو ہو نہیں سکتی، بلکہ کوئی میدان جنگ بھی ایسا نہیں ہے جس میں آپ اتر کے ان کو شکست دے سکیں. ان کے پاس گن شپ ہیلی کاپٹرز ہیں، ان کے پاس F-16s ہیں، اور نہ جانے کیا کیا جو ہے ان کے پاس ویپنری ہے. اور آپ کے پاس لے جائے کہ اگر ہو بھی سکتا ہے تو صرف AK-47 ہو سکتی ہے بس. تو اس بنا پر تو آپ ان سے فائٹ نہیں کر سکتے. تو آلٹرنیٹ اب آپ کے پاس میتھڈز ہیں، ان پہ آپ کو غور کرنا ہے. اب وہ آلٹرنیٹ میتھڈز جو کہ ہمارے سامنے آئے ہیں وہ دو ہیں، ایک گوریلا وارفیئر ہے اور ایک سول مزاحمت ہے. گوریلا وارفیئر کا جو طریقہ کار ہے وہاں پہ زیادہ کارآمد ہے، جہاں پر اسٹیٹ رپچر ہو چکی ہے، اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز تباہ ہو چکی ہیں، اور جہاں پہ فورن آکوپیشن ہے، جیسے اب فلسطین میں آپ دیکھ رہے ہیں، اس سے پہلے افغانستان میں ہم نے یہ چیز دیکھی. لیکن جہاں پہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز موجود ہیں، جہاں پہ اسٹرانگ اسٹیٹس ہیں، اسٹینڈنگ آرمیز ہیں، وہاں پر گوریلا وارفیئر جو ہے وہ کارآمد نہیں ہے، بلکہ وہاں پہ سول مزاحمت ہی ایک بہترین راستہ ہے، جس کی طرف ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ کیا تھا. لیکن ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ اس طریقہ تصادم کو سمجھ نہیں سکے، یا ان کو موقع نہیں مل سکا کہ اس کا گہرائی سے مطالعہ کریں یا اس کے اوپر ریسرچ کریں، اور نہ ہی پھر ان کی جو اسٹیبلش کی ہوئی جماعت تھی اس کے اندر یہ کام ہو سکا، تو وہ اس کی ڈائنامکس کو نہیں سمجھ سکے. تو جب ہم نے اس کا مطالعہ کیا اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کا موقع ملا، تو معلوم ہوا کہ ہاں یہ ایک وائبل راستہ ہے، ایک بہترین طریقہ تصادم ہے آج کے دور کے لیے، اسپیشلی پاکستان، مصر اور ایران، یعنی ان جیسی کنٹریز کے لیے، ترکی جیسی جو ممالک ہیں جہاں پہ اسٹیٹس موجود ہیں. یہ ایک وائبل طریقہ کار ہے، لیکن اس کی بنیاد یہ ہے کہ جو میسز ہیں ان کو رائٹس پہ آپ کو کھڑا کرنا ہوگا. اب رائٹس کی جو اسٹرگل کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہمیں بالکل پتہ بھی نہیں ہے، اس کے بارے میں ہم زیادہ نہیں جانتے، زیادہ تر دینی حلقے کے اندر اس پہ بحث بھی نہیں ہے. حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو جدید دنیا کے اندر جتنی بھی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، جتنے بھی انقلابات آئے ہیں، وہ رائٹس کی بنیاد پہ ہی آئے ہیں. امریکن ریولوشن ہو جائے یا فرینچ ریولوشن ہو جائے یا بعد میں ریڈ ریولوشنز جو آئی ہیں، وہ سب رائٹس کی بنیاد پر آئی ہیں. اور یہ بہت بڑی طاقت ہے جیسے ہارنس کرنے کی ہمیں جو ہے ہمارے اندر کیپیبلٹی ہونی چاہیے. تو بہرحال ہم نے پھر جب اس کی بنیاد ڈالی تو ہم نے اس کو ایڈ کیا. ایک تو نظریاتی اسٹرگل ہوگی، ہمارے اسٹرگل کی 4 بنیادیں ہیں. ایک تو آئیڈیالوجیکل اسٹرگل ہے، وہ تو جاری رہے گی، وہ ہمارا بریڈ اینڈ بٹر ہے، اس کے بغیر تو کوئی بھی اسلامی تبدیلی، اسلامی انقلاب رونما نہیں ہو سکتا. لیکن ساتھ پھر ہم نے جو ہے رائٹس کی اسٹرگل بھی کی، اور رائٹس کی اسٹرگل کے اندر بھی 2 حصے ہیں. ایک جو ہے یہ ہے کہ عوام کے اندر آپ نے اویئرنیس دینی ہے رائٹس کے حوالے سے، لیکن ساتھ ہی آپ نے پالیسی ریفارمز کے اوپر بھی کام کرنا ہے، اسٹیٹ ریفارمز، اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے ریفارم کے اوپر بھی کام کرنا ہے. کیونکہ جو پبلک موبلائزیشن ہوگی، میس موبلائزیشن ہوگی رائٹس کے اوپر، آخر کار جو ہے اس کا کوئی نتیجہ بھی نکلنا چاہیے نا. اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ لوگوں کو ان کے رائٹس پھر ملیں. اب وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب آپ ان پالیسیز پہ کام کریں گے جن سے ان مسائل کا حل ہوگا، تو اس کے اوپر آپ کو ایک انٹلیکچوئل کام کرنا ہوگا. تو ریفارمز اور رائٹس کی جو اسٹرگل ہے وہ ساتھ ساتھ چلتی ہے. اور پھر ایک جو چوتھی جو اس کی بنیاد ہے ہماری اسٹرگل کی، وہ ہے اسلامائزیشن. اور اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ ہم نے ابھی تک تو یہی دیکھا کہ جو آرگنائزیشنز ہیں وہ بلند بانگ دعوے تو کرتی ہیں کہ ہم نے نظام کو تبدیل کر دینا ہے، انقلاب برپا کر دینا ہے، لیکن شاید ان کے سامنے نظام کی انڈرسٹینڈنگ صحیح نہیں ہے کہ نظام کوئی گرتی ہوئی دیوار نہیں ہوتی کہ آپ دھکا دیں اور اسے گرا دیں، بلکہ نظام ایک مستحکم بلڈنگ ہوتی ہے، اس کی ملٹیپل سٹوریز ہوتی ہیں. تو آپ ایک ہی حلے میں جو ہے نظام کو گرا نہیں سکتے. تو اس کا بھی ہم نے طریقہ کار یہ رکھا کہ اسلامائزیشن کی کوشش کی جائے کہ پاکستان جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اسلام کی بنیاد پر اس کی بنیاد ڈالی گئی، کانسٹیٹیوشن میں بھی اسلام ہے، تو اس کے اندر بھی ہم جو ہے بریک بائی بریک، پالیسی بائی پالیسی جو ہے اسٹرگل کریں اور اس کو اسلامائز کرنے کی کوشش کریں، اور اسلامائزیشن کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں. تو یہ جو ساری اسٹرگلز ہم کریں گے، 4 جو مختلف ڈائریکشن میں اسٹرگلز کریں گے، تو اس سے بیسیکلی ہم وہ ٹینجیبل ٹارگیٹ سیٹ کر سکتے ہیں اور ان کو اچیو کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. اور جب آپ اچیو کرتے ہیں کوئی بھی آبجیکٹیو، تو اس سے پھر جو ہے آپ ایک مومنٹم کریٹ کرتے ہیں. کیونکہ جب تک کہ آپ وہ مومنٹم کریٹ نہیں کریں گے تو اتنا بڑے نظام کو ایک ہی حلے میں اٹھا کے باہر پھینکنا یہ پاسبل نہیں ہوتا. اور پھر ان ڈیو کورس آپ خود بھی بہت کچھ سیکھیں گے، بہت کچھ لرن کریں گے، آپ کو اس دور کی کمپلیکسٹی کا اندازہ ہوگا، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے آپ آج کے دور میں اسلام کا نظام نافذ کر سکتے ہیں. آج کا دور جو ہے ایک کمپلیکس دور ہے. اب
26-27 کروڑ کے عوام ہے جو یہاں پہ پاکستان میں رہتی ہے، اس کے معاملات کو آپ نے چلانا ہے. یہ خالہ جی کا گھر نہیں ہے. لیکن اگر آپ پالیسی بائی پالیسی اور ایشو ٹو ایشو جو ہے آپ اس پہ کام کریں گے تو آپ کے اندر وہ کیپیبلٹی بھی ڈیولپ ہوگی. اور جیسے وہ کہا جاتا ہے نا کہ یو ہیو ٹو ٹیسٹ یور مسل. آپ نے بہت بڑا اگر وزن اٹھانا ہے تو پہلے چھوٹے وزن سے اٹھا کے چیک تو کریں گے آپ کے پاس کتنی کیپیبلٹی ہے. اگر آپ کے پاس آپ یہ ٹیسٹ نہیں کرتے تو پھر ایک ہی دفعہ میں اگر آپ نے بڑا وزن اٹھایا تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے. تو خیر یہ ہماری اسٹرگل ہے اور ہماری آپ سب سے التجا ہے کہ آپ اس کو ہمارے جو منہج ہے، ہمارا روڈ میپ ہے، اس کو غور کریں، اس پہ تنقید کریں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس پہ اپنی انپٹس دیں تاکہ ہم اس کو بہتر سے بہتر بنا سکیں. ہم اسے حرف آخر نہیں سمجھتے، لیکن یہ ایک بہترین ماڈل جہاں تک بھی ہم نے سمجھا ہے ہم نے آپ کے سامنے پریزنٹ کیا ہے. آپ اس پہ اپنے کمنٹس کریں. انشاءاللہ ان موضوعات پہ ہم مزید بھی بات کرتے رہیں گے. جزاکم اللہ خیر.